اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنو، انہیں جھنجھوڑو نہیں، ان کی ہائے نہ سننا، ورنہ ساری دنیا کا دھن دولت بھی تمہارا نصیب سنوار نہ سکے گا۔ جن کو ماں کی ہائے لگ گئی، جس کو باپ کی ہائے لگ گئی، اللہ کی قسم زمین آسمان بھی سونا چاندی بن جائے تو یہ بدبخت کبھی ہرا نہیں ہو سکتا، اس پہ کبھی بہار نہ آئے گی۔ اور جس کو ماں باپ کی دعا لگ گئی، ساری کائنات میں خزاں ہو پر اس کے آنگن میں بہار ہی ہوگی، بہار ہی ہوگی۔ ماؤں کی ٹھنڈک بنو، باپ کی راحت بنو، ماں باپ کے لیے عذاب نہ بنو، ماں باپ کے لیے دکھ نہ بنو۔ مر گئے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، ان کے لیے نفل پڑھو، زندہ ہیں تو ان کے پاؤں دھو کے پیو قبل اس کے کہ موت انہیں اٹھا لے۔ تھوڑے دن کا ساتھ ہوتا ہے، اٹھ گئے تو روتے پھروگے۔ اس سے پہلے یہ ماں اور باپ جنت کے دروازے ہیں، انہیں توڑو نہیں، انہیں کھولو، انہیں توڑو نہیں، انہیں کھولو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے صبح صبح ماں باپ کی زیارت کر لی، صرف ایسے جا کے دیکھ لیا، کچھ بھی نہیں، اماں چائے ابا چائے نہیں، بس ایسے دیکھا اور کمرے سے باہر نکل گیا، تو صبح سے شام تک جنت کے 2 دروازے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ ہاں، چھوٹے بن کے چلو، سگے بھائی ایک چھاتی کا دودھ پینے والے ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے، یہ کیا ظلم و ستم ہے۔ ایک چارپائی پہ زندگی گزری، ایک پیالی میں پیا، ایک تھالی میں کھایا، ایک چھت نے انہیں چھپایا، ایک آنگن نے انہیں کھلایا۔ وہ ایک پیٹ سے جنم لینے والے اور ایک چھاتی کا دودھ پینے والے سگے ہو کر آج ایک دوسرے کو سلام نہیں کر رہے۔ میرے بھائیو، کسی عام مسلمان سے بھی قطع تعلق ہو جائے اور 3 دن کے اندر صلح نہ کرے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے 3 دن کے بعد میری طرف سے یہودی مرے، عیسائی مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور سگے بھائی سے بات نہ ہو، سگی بہن سے بات نہ ہو، بہنوں کو حق نہ دیا جا رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت میں، باپ کی وراثت میں، ماں کی وراثت میں جیسے بیٹوں کا حق رکھا، ایسے بہنوں کا حق رکھا، بیٹیوں کا حق رکھا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دیں یا 2 بہنیں دیں وہ ان پہ خرچ کرتا رہا، پرورش کرتا رہا، ہاتھوں سے ان کی شادی کی، ڈولی کو اٹھایا، سسرال پہنچایا، شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا رہا، اور اس حال میں اس کو موت آ گئی تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ اور جب پنڈی کے لوگ بہنوں کو حصہ ہی نہ دیں اور باپ کی وراثت ساری بھائی کھا جائیں اور بہنوں کو صاف انکار کر دیں تو زمین آسمان کا تیور کیوں نہ بدلے گا۔ کوئی ڈاکہ پڑ جائے تو پولیس کے خلاف جلوس، فوج کو گالیاں، اور ہر گھر میں کوئی لاکھوں میں ایک ہو تو میں نہیں کہہ سکتا، ہوں گے ضرور، لیکن لاکھ بلاؤ، لاکھ میں لاکھ نظر آئیں گے جنہوں نے بہنوں کا حق کھایا ہوا ہوگا۔ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی کو تو اللہ نے بیٹیاں دیں، بیٹیوں سے حضرت فاطمہ سے آپ کی نسل کو چلایا۔ اور اتنا بڑا ظلم و ستم ہو کہ ماں جائی ایک چھاتی کے دودھ پینے والی کو جھنڈی دکھا دی جائے، تیرا کوئی نہیں ہے، جو تجھے جہیز دیا تھا بس وہی تیرا حق ہے اور تیرا کچھ نہیں۔ اے ہے، کیا موت نہ آئے گی، کیا گھر نہ اجڑے گا، کیا زیر زمین نہ جائے گا، کیا محشر بپا نہ ہوگا، کیا قیامت نہ آئے گی، کیا ترازو تولے گا نہیں، کیا اللہ آئے گا نہیں، کیا جنت اور جہنم کا نظام نہ چلے گا۔ چند کوڑیوں کی خاطر خون کے رشتوں کو اگر بیچ دیا تو میرے بھائیوں ان لوگوں کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ تو اپنے اللہ کو مناؤ، اس کا منانا سب سے زیادہ آسان توبہ اور پھر محمدی بن کے زندگی گزارنا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پاکیزہ زندگی لے کر آئے، کامل، اکمل، اطہر، اشرف، اعلیٰ، انور زندگی لے کر آئے۔ اس سے اعلیٰ زندگی نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی معاشرت نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی اخلاق نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی کردار نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی زندگی کا نمونہ نہیں، اس سے اعلیٰ کوئی معاشرت نہیں ہے۔ زندگی کے ہر روپ میں آپ نے جلوہ نما ہو کر بتایا، دکھایا، اپنی امت کے لیے راہبری چھوڑ کر گئے۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، اے میری امت تمہیں ایسے راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ آ جاؤ یا ابا سفیان، جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، جو میرے پیچھے چلے گا وہی دنیا کی بھی عزت پائے گا، آخرت کی بھی عزت پائے گا۔ وجوہ الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرے طریقے کو چھوڑے گا
وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، وہ آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔